صفحہ نمبر 15 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اور البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی، بے بدرن جنگ بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اور حالانکہ تم کیا تھے، کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اس کا احسان مانو، شکر اس کا ادا کرو۔ اِذْ تَقُولُوا جب کہنے لگے، للمؤمنین مومنوں کو، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ کیا تم کو کافی نہیں ہے، أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ کہ اللہ تمہاری مدد کے لیے بھیجے، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ 3000 فرشتے، منزلین لگاتار، بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا کیوں نہیں اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُم تو وہ لے آئے، بھیجے وہ فوراً تمہاری مدد کے لیے، ربکم تمہارا رب، بخمسۃ آلاف 5000 فرشتے، مصومین نشان زدہ، علامت و زدہ۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جنگ بدر دا تذکرہ کیتا۔ جنگ بدر جمعے والے دن ہوئی، جمعے والے دن 17 رمضان نو، اور سن 2 ہجری دے اندر، سن 2 ہجری دے اندر 17 رمضان جمعے والے دن، گرمیوں کا موسم تھا اور مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، پہلے 1000 تھی، پھر عبداللہ بن ابی نے 300 اپنی واپس لے لی، 700 صحابہ رہ گئے۔ پھر اللہ رب العزت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے واپس کیوں لے لیے؟ اس لیے لے لیے کہ وہ کہتا تھا کہ مدینے کے اندر رہ کے کیا کرے، جنگ کرے، باہر نکلنے کی ضرورت ہو نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے والے دن مالک بن عمر دی نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا، تو مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں باہر جا کے لڑائی کرنی چاہیے، تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم مدینہ کے اندر ہی کیا کریں، اندر لے کے لڑائی کریں۔ لیکن جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، جس وقت گھر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہن کے آ گئے، تو صحابہ نے فرمایا شاید ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ساڑی گل اچھی نہ لگی ہوئے، تو اس واسطے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ تسی ساڑے اسرار تے نہ رہو، تسی اپنی مرضی آپ کرو۔ تو امام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہن میں زرہ اپنی پا لئی، ہن میں کدے پیچھے رہنا نہیں، ہن میں باہر جا کے کرے سا، جہاد کرساں۔ تو اس نے آکھیا کہ جنگ تو ہومنی کوئی نہیں، جنگ تاں ہومنی کوئی نہیں، لہٰذا ای کہ وینجے ویلا پراپوگنڈا ہی ہے کہ کرو۔ اس نے 300 آدمی اپنا واپس لے لیا، 300 اپنی واپس آدمی لے لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرمایا کہ انہوں دی تعداد بھی کی آئی، گھٹ آئی، اور اسلحے بھی کوئی نہ آئی، بالکل کہ آئی کم آئی، تے صرف 2 گھوڑے آئے، صرف کہ آئے 2 گھوڑے آئے، تے 70 اٹھ ہے، 70 کہ آئے اٹھ ہے، تے صرف 8 تلواریں ہیں، صرف کہ یہاں 8 تلواریں، ساز و سامان بھی گھٹ آیا اور سواریاں بھی کوئی نہیں ہیں۔ تو اس واسطے رب نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ تم بدر کے مقام میں کیا تھے، کمزور تھے، اسلحہ بھی کم، سواریاں بھی کم، اور تعداد کے ساتھ کیا تھے، کم تھے۔ رب نے فرمایا میں نے آپ کی مدد کی،
کس نے مدد کی؟ رب نے مدد کی۔ فاتقوا اللہ، فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم کیا کرو؟ شکر کرو اللہ کا، کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ پیچھے گزرا نا، بلا ان تصبروا و ان تصبروا وتتقوا، کیا کرو؟ صبر کرو، استقلال، صبر استقلال کو کام لو اور تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، صبر کرنے کا اور اللہ سے ڈرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے کیا کی؟ غیبانہ مدد کی۔ کیا کی؟ غیبانہ مدد کی۔ لعلکم تشکرون، رب نے فرمایا مجھ سے ڈرتے رہو اور میرا کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ رب نے فرمایا اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے نا، میری جتنی بھی نعمتیں ہوں گی میں تمام نعمتوں کا دروازہ کھول دوں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، لئن شکرتم لازیدنکم، رب نے فرمایا اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں مزید نعمتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو میں تم کیا دوں گا؟ عذاب دوں گا۔ کیا دوں گا؟ عذاب دوں گا، وہ نعمتیں بھی میں آپ سے لے لوں گا۔ اس لیے رب نے فرمایا میں نے آپ کی کیا کی؟ مدد کی۔ آپ کی تعداد بھی کم تھی، اسلحہ بھی کم تھا، سواریاں بھی کیا تھی؟ کم تھی، بغیر اسباب کے میں نے کیا کی؟ آپ کی مدد کی۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، جس وقت قرظ بن جابر نے 2000 سپاہیوں کو بھیجنے کا کیا منصوبہ بنایا کہ میں مشرکین کی مدد کروں گا 2000 سپاہیوں کے ساتھ، 2000 مزید 2000 سپاہی کیا دوں گا؟ مشرکین کو دوں گا۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے وعدہ فرمایا 3000 فرشتوں کا۔ کتنے ہزار؟ 3000 فرشتوں کا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں 5000 آدمی بھیجوں گا، میں 5000 کا کیا بھیجوں گا؟ لشکر بھیجوں گا۔ کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا دل کے اطمینان کے لیے اور انہیں ثابت قدم رکھنے کے لیے رب نے وعدہ فرمایا اگر وہ بھیجتا ہے نا 5000 کا لشکر تو میں بھیجوں گا 5000 فرشتوں کا لشکر۔ کیا؟ 5000 فرشتوں کا لشکر۔ جس وقت اس کو شکست ہوئی نا قرظ بن جابر کو، جس وقت ان مشرکین کو شکست ہوئی، اسے خبر ملی کہ مشرکین کو کیا ہو گئی ہے؟ شکست ہو گئی ہے۔ اس نے وہ جو امداد کا فیصلہ کیا تھا نا وہ واپس لے لیا، امداد نہیں بھیجی تھی۔ اس لیے رب نے فرمایا جس وقت اس نے ارادہ کیا 2000 امداد کا کہ میں 2000 سپاہی بھیجوں گا، رب نے فرمایا میں 3000 فرشتے بھیجوں گا، 3000 فرشتوں بھیجوں گا۔ جس وقت اس نے کہا کہ میں 5000 بھیجوں گا سپاہی، رب نے فرمایا میں 5000 بھیجوں گا۔ میں کیا بھیجوں گا؟ 5000 بھیجوں گا۔ رب نے یہ وعدہ فرمایا تھا، رب نے یہ کیا فرمایا تھا؟ وعدہ فرمایا تھا۔ فرشتے اترے نہیں تھے، فرشتے آئے نہیں تھے، لیکن ان کے مقابلے میں وہ ان کی تعداد کیا تھی؟ 1000 تھی۔ ان کے مقابلے میں اللہ رب العزت پہلے 1000 فرشتے بھیج چکے تھے، 1000 فرشتے بھیج چکے تھے۔ سورۃ انفال کے اندر رب نے فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، جس وقت تم اپنے رب سے التجا کر رہے تھے نا، گڑ گڑا کے رب سے کیا مانگ رہے تھے؟ دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تیری وعدہ اور نصرت مدد کب آئے گی؟ وعدہ نصرت کب آئے گی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبلہ کی طرف متوجہ ہو کے ہاتھ اٹھا کر رب سے کیا مانگ رہے تھے؟ دعا مانگ رہے تھے۔ کیا؟ دعائیں مانگ رہے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے اوپر کیا تھی؟ چادر تھی، وہ گر گئی۔ حضرت ابی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اٹھائی، فرمایا یا رسول اللہ دعا کافی ہے، اب اللہ ضرور مدد کرے گا۔ اللہ کیا کرے گا؟ ضرور مدد کرے گا۔ امام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ اے مٹھی بھر جماعت، یہ کیا ہے؟ مٹھی بھر جماعت ہے، اگر یہ آج ہلاک ہو گئی تو تیری اس زمین کے اندر خالص عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، خالص عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے 1000 فرشتے پہلے بھیجے تھے جو مسلمانوں کے ساتھ ان کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ ساتھ دے کے ان کا کیا کرتے تھے؟ جنگ کر رہے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے 3000 فرشتے بھیجے نہیں تھے، 5000 فرشتے بھیجے نہیں تھے، وعدہ کیا تھا اگر وہ 2000 سپاہی بھیجتا ہے تو میں 3000 فرشتے بھیجوں گا، اگر وہ 5000 بھیجتا ہے تو میں کیا 5000 فرشتے بھیجوں گا۔ مصومین جو نشان زدہ ہوں گے، علامت زدہ فرشتے ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ فرشتوں کی پیشانی کے اوپر کیا ہوں گے؟
نشان ہوں گے. کیا ہوں گے؟ نشان ہوں گے. یا کیا ہوں گے؟ ان کی جس طرح اون کا نشان ہوتا ہے نا اس طرح ان کے کیا ہوگا؟ اون سرخ کیا ہوگا؟ نشان ہوگا. بعض نے کہا سرخ نشان ہوگا, بعض نے کہا سفید نشان ہوگا, بعض نے کہا سفید نشان ہوگا, بعض نے کہا کیا ہوگا؟ سرخ نشان ہوگا. رب نے فرمایا جس طرح گھوڑے کی پیشانی کے اوپر کیا ہوگا ہے؟ نشان ہوتا ہے نا, اس لیے میں 5000 فرشتے بھیجوں گا, وہ لیکن علامت زدہ ہوں گے. کیا ہوں گے؟ نشان زدہ ہوں گے. ان کے اوپر کیا ہوں گی؟ نشانیاں ہوں گی, یا تو سفید ہوں گی یا کیا ہوں گی؟ سرخ ہوگی. دعا کر کے اللہ رب عمل دی توفیق عطا